پیدا ہونے کے بعد میری والدہ محترمہ نے میرے ماتھے کے اوپر باقاعدہ طور پہ صلیب کا نشان بنایا، مجھے بپتسمہ دیا گیا اور میرا نام وارث مسیح رکھا گیا۔ زندگی کی 18 بہاریں دیکھنے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ واٹس دا پرپز آف مائی لائف۔ مسیح خود خدا ہے، اس پیغام کو دنیا میں پہنچاؤ جا کے تاکہ جو کوئی اس باتوں پر ایمان لے کے آئے وہ ہمیشہ کی زندگی پالے۔ کہا کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اسلام کا تو معاملہ اس طرح مختلف ہے، مال بڑھانا چاہتے ہیں مال لٹانا شروع کر دیجیے، سر اٹھانا چاہتے ہیں سر کٹانا شروع کر دیجیے، عزت مقام و مرتبہ چاہتے ہیں عاجزی انکساری اختیار کر لی، اللہ عزتیں عطا فرمائے۔ ایک قادیانی پوچھنے لگے، وہ کہنے لگے کہ عبدالواجد بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ٹرو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا؟ 4.25 ارب لوگ آپ کی دعوت و تبلیغ کے منتظر ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے ممبر و محراب سے ہی کفر کے فتوے لگانے سے فرصت ملے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت دے۔ سیالکوٹ میں ایک بچے نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے مجھ سے شکایت کی کہ عبدالوارث بھائی آپ نے ہم تک پہنچنے میں اتنی دیر کر دی کہ میری 2 نسلیں جہنم میں جا چکی۔ اس بچے نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا، چھپا کے رکھا۔ میں نے پوچھا روزے کیسے رکھتی ہے؟ دورة تفسير القرآن الكريم Islamic scholar Abdul Waris Gill حفظه الله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنہارها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، تاخیر سے پہنچنے پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور جس طرح ہے کہ من لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک اصول یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے بندوں سے معافی نہیں مانگتے وہ اللہ سے بھی معافی مانگنے میں اعراض ہی برتتے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلا درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے۔ تو اگر کسی کے حق میں آپ سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو بھائی معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں چونکہ تاخیر سے پہنچا ہوں، آپ کا وقت ایک امانت ہے، یہ ٹائم از منی، اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ انتظار کرنے پر مجبور کیا، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، اور حشر والے دن مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا،
حضرت انسان اگر اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہ کر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی کی سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ جو اسلام نعمتیں دین اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو اگر ہم سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو سچی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نعمت اسلام کا کسی درجے بھی ہم شکر ادا کر سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نعمت۔ میرا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے ہے۔ آج سے کوئی 4 دہائیاں پیچھے چلے جائیے تو ایک مسیحی کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوتا ہوں۔ پیدا ہونے کے بعد میری والدہ محترمہ نے میرے ماتھے کے اوپر باقاعدہ طور پہ صلیب کا نشان بنایا، مجھے بپتسمہ دیا گیا اور میرا نام وارث مسیح رکھا گیا۔ زندگی کی 18 بہاریں دیکھنے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ what is the purpose of my life؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ میری کریشن کیوں کی گئی ہے؟ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اور جب میں کہیں پیش ہوں گا تو کیا سوال ہیں جن کے مجھے جواب دینے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک عیسائی ہونے کی حیثیت سے I don't know about that even though a single answer of the question، ایک سوال کا جواب نہیں پتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ شعور اللہ آپ کو عطا فرماتے ہیں تو جب شعور آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ شعور آپ سے چند ایک سوال کرتا ہے، اور وہی سوال میری زندگی میں مجھ سے میرے شعور نے کیے تھے کہ who are you؟ کون ہو؟ You came from where؟ کہاں سے آئے ہو میاں؟ ادھر کیا کر رہے ہو؟ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور بالآخر تم کو کہاں پر جانا ہے؟ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایک باشعور انسان ہوں اور اس کو آج تک یہی اس کے ضمیر نے یا اس کے شعور نے اس سے یہی سوال آج تک نہیں کیا کہ who are you and came from where، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی شعور کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا ہی نہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، لیکن زندگی میں ایک بار یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس لیے آئے ہو، اور جب یہاں سے واپس جاؤ گے تو کیا معاملات ہوں گے۔ یہ عام مسلم، اب تو مسلمان، آپ کو پتا ہے کہ تم عباد اللہ کے بندے ہو، تمہیں پتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ You want to know what the purpose of life؟ جاننا چاہتے ہو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے دنیا میں بھیجا کہ تم اچھے اور برے اعمال بچا لاؤ، حشر والے دن تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کا بدلہ حساب کتاب چپتا کرتا۔ Anything else you want to know what the purpose of your life؟ قرآن تو بار بار آپ سے پوچھتا ہے، کچھ اور جاننا چاہتے ہو؟ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تیری موت کا مقصد کیا ہے؟ تیری موت تجھے کیوں آتی ہے؟ تجھے رزق کہاں سے دیا جاتا ہے؟ جنت میں کیا ہوگا؟ دوزخ میں کیا ہوگا؟ تیرے چھوٹے سے چھوٹے اعمال تیرے لیے کتنی قیمتی متاع ہے، تیری چھوٹی سی چھوٹی برائی تجھے جہنم کے گڑھے میں دھکیل سکتی ہے۔ You want to know what the purpose of your life؟
جاننا چاہتے ہو؟ اسلام نے تو بتا دی کھول کے. بٹ when I was Christian, تو پوچھے گئے سوال. اب شعور زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ضمیر ہی مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میاں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے، اور پھر وہاں پہ معاملات کیا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس گئے اور مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ that's very simple, you should die for Jesus, you should live for Jesus. تمہارا جینا بھی مسیح کے لیے ہے اور تمہارا مرنا بھی مسیح کے لیے ہے. تم مسیح کے لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ابن اللہ ہے، اس کا پیغام دنیا میں پہنچاؤ. اس نے تم انسانوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا ہے، اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچاؤ. مسیح خود خدا ہے، اس پیغام کو دنیا میں پہنچاؤ جا کے تاکہ جو کوئی اس باتوں پر ایمان لے کے آئے وہ ہمیشہ کی زندگی پالے. کہا کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. This is purpose of your life. لیکن تسلی نہیں ہو رہی تھی، شرح صدر نہیں تھا، کیونکہ اس میں کوئی گڑبڑ تھی اور اچھی خاصی گڑبڑ تھی. مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کیا، ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے مسیحی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کیا، لیکن شرح صدر نہیں تھا. کس طرح ممکن ہے کہ ایک خدا میں تین شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس؟ کوئی سلیم الفطرت ہو اور آپ اس سے کہیں کہ بھئی ایک خدا میں تین شخص ہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہے لیکن تین ہے، اور وہ تین جو ہیں وہی ایک ہے، جس کو عربی کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث. وہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے. آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ. واٹ از دیٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تین ایک ہو ہی نہیں سکتے اور ایک تین ہو ہی نہیں سکتے. یہ کیا معجزہ ہے؟ ایک کرسچن ان سے بات ہو تو باتوں کے دوران میں نے ان سے کہا کہ 2 × 2 2 دنی بھی دو اور 2 تیا بھی دو. تو کہنے لگے کہ عبدالواحد بھی اسی لیے ہم آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تھوڑا پڑھ لیں. یہ آپ منطق سے، یہ گردانوں سے، یہ گرامر سے ذرا باہر نکلے اور تھوڑا میتھ پڑھیں تاکہ دنیا کا آپ کو پتہ چلے، جہالت کے اندھیروں سے آپ نکلیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو ہم نے دنیا کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر عبور رکھتے ہیں ان سے ہی ہم نے لیے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اور بھائی 2 × 2 ہوتا ہے، 2 دنی 4 ہوتا ہے، 2 تیا 6 ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی تم کیسے یہ بنا لیتے ہو کہ گاڈ پلس جیزس پلس ہولی اسپرٹ ایکول ٹو 1؟ یہ تم جاہلوں سے ہم نے سبق سیکھا ہے. یعنی تمہارا پنجابی سے کہتے تہاڈا پٹھا بھی سیدھا تو ساڈا سیدھا بھی پٹھا. بھائی یہ تم لوگوں کا فارمولا سکھایا ہوا ہے کہ خدا، مسیح، روح القدس ایکول ٹو 1. ساڑھے 2 اور 2 نہیں ہو سکتے، 2 دنی بھی 2 نہیں ہو سکتے، 2 تیا بھی 2 نہیں ہو سکتے. ساڑھے 1 + 1 + 1 ایکول ٹو 1 ہو سکتا ہے. واٹ از دیٹ یار؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تو کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جب ہوتا ہے وہ یہ نہیں مان سکتا کہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث. وہ نہیں مان سکتا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا بیٹا ہے اور بیٹے کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھا دیا. کوئی شخص یہ نہیں مان سکتا کہ مسیح وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، وہ خود خدا بھی ہے. What is that؟ اور جب ایک اچھا، سچا، پکا مسیحی ہونے کے لیے یہ عقیدہ پڑا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوتی ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہوں میں تمام آپ کی ذریت مبتلا کر دی جاتی ہے، جس کو موروثی گناہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آدم کی لغزش کی سبب سے آپ کی تمام ذریت کے گناہوں کے سبب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر لٹکا دیا گیا. یہ انصاف کا بادشاہ ہے. واٹ از دیٹ؟ یہ کیا مذاق ہے؟ لغزش آدم سے ہوئی، آدم کے بیٹوں کو اس میں گنہگار بنا دیا گیا،
اور نہ آدم کو سزا ملی نہ بیٹوں کو سزا ملی، سزا ملی خدا کے بیٹے کو جس کو خدا بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی سلیم الفطرت انسان ان باتوں پر اکتفا نہیں کر سکتا، وہ تذبذب کا شکار ہوگا، وہ بے چین ہوگا، وہ انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر اس کا بس چلے گا تو وہ اپنے سر کو دیوار کے ساتھ دے مارے گا۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کوئی شخص مذہب کو اس لیے فالو کرتا ہے کہ زندگی کے بہترین اصول، قواعد و ضوابط کو اختیار کرتے ہوئے، کامیابی اور کامرانی کی راہ پر چلتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے جنت تک پہنچ جائے۔ کوئی شخص مذہب کو اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ وہ بیچارہ ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن میں مبتلا کر دیا جائے، کوئی اور نہ ہی کوئی مذہب ایسی تعلیم دیتا۔ اور اگر کوئی ایسا مذہب تعلیم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ بھئی آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب ماں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی عزت، احترام، تکریم کا اندازہ کیجئے کہ پتہ چلتا ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر صرف پتہ چلتا ہے کہ یس she have conceived the pregnancy۔ والدہ محترمہ ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر چکا ہے۔ اب آپ احترام دیکھیے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں میری بہن، میری بیٹی، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے آپ نے قدم نیچے نہیں رکھنا، آپ نے بھاگنا نہیں ہے، کھٹی میٹھی چیزیں نہیں کھانی، اب جنک فوڈ نہیں استعمال کریں گے آپ، اور گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، شیرینیاں بانٹی جا رہی ہیں، جو ہے وہ تلاوت قرآن کی جا رہی ہے، دم اور جو ہے وہ مختلف دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور جیسے ہی وہ دنیا میں آتے ہیں، وہ دنیا میں آتے سار وہ رو رہا ہوتا ہے، باقی سارے ہنس رہے ہوتے، سارے خوشی کا ایک سما، اور سب سے پہلے کان میں آواز کیا پڑتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ مسلمان۔ کیوں بیٹا دنیا میں تو آ تو رہا ہے، تو مختلف آوازیں سنے گا، تو انسانوں کی آوازیں بھی سنے گا، حیوانوں کی آوازیں بھی سنے گا، شیطانوں کی آوازیں بھی سنے گا، لیکن یاد رکھنا کہ تیرا رب ہے جو سب سے بلند و بالا ہے، جو اعلیٰ اور عرفہ ہے، جو تمام عزتوں کا مالک ہے، رفعتوں کا مالک، تمام بلندیوں کا مستحق ہے، وہ تیرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں مسلمان کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا خالق، مالک، رازق سب سے بڑا ہے۔ تجھے حکمران بھی ملیں گے، تجھے فرعون بھی ملیں گے، تجھے نمرود بھی ملیں گے، تجھے چودھری بھی ملیں گے، تجھے سائیں اور وڈیرے بھی ملیں گے، تجھے جاگیردار بھی ملے، لیکن یاد رکھی پتر اللہ سب سے بڑا ہے۔ There is no God but Allah سبحانہ و تعالی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ کہاں سے سکھایا جا رہا ہے؟ ابھی اسے کچھ فہم بھی نہیں ہے، ابھی اسے کچھ سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، بیٹا تو بھاگے گا کامیابیوں کی طرف، تو پوچھے گا what is the کامیابی، what is the success، what is the victory، تو جاننا چاہے گا کہ کامیابی اور کامرانیاں کیا ہوتی ہیں۔ اوے بیٹا اللہ کے سامنے جھک جانا تیری سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ حی علی الفلاح، تجھے دنیا بتائے گی کہ فلاح کیا ہو، تجھے دنیا بتائے گی کہ کپڑے سے آزادی فلاح ہے، حیا سے آزادی فلاح ہے، تجھے دنیا سکھائے گی، تجھے اپنے نقش قدم پہ چلنے پر مجبور کرے گی کہ میرا جسم میری مرضی، یہی فلاح ہے۔ وہ تجھے سکھائے گی کہ حیوانوں کی طرح جیو، جیسے چاہو جیو، وہ سکھائے گی، لیکن یاد رکھی کہ حقیقی فلاح و بہبود یہ ہے کہ اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی کو اپنا رب، اپنا خالق، مالک، معبود حقیقی مان لے، یہ اصل میں تیری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اتنی بڑی نعمت اسلام ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور آپ کو بتایا تھا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن افسوس کہ مسلمان تو وہ سبق ہی بھول گیا. وہ بھول گیا کہ what the purpose of his life, اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا. تیرے دین، تیری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز. آج مسلمان بھول کتنے پرسنٹ؟ 6% لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں. 94% مسلمانوں کو پتا نہیں ہے کہ what the purpose of our life, ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے. یہ وہ مسلمان کہ جو دنیا میں آتے سار ہی اس کے کان میں بتایا گیا تھا کہ دیکھ تیرا رب اللہ ہے، خالق مالک رازق تیرا اللہ ہے. حقیقی کامیابی اور کامرانی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے. حقیقی کامیابی اور کامرانی اللہ کو ایک ماننے میں ہے. حقیقی فلاح و بہبود اس کے سامنے زیر ہو جانے میں ہے. زیر ہو زبر نہ ہو کہ آگے پیش بھی ہونا ہے. اگر آگے پیش ہونا چاہتے ہو تو آج زیر ہو جاؤ. اللہ زبر کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے سر جھکایا ان کے سر اٹھا دیے گئے، اور جنہوں نے سر اٹھایا ان کے سر جھکا دیے گئے. اسلام کا تو معاملہ اس طرح مختلف ہے. مال بڑھانا چاہتے ہیں، مال لٹانا شروع کر دیجیے. سر اٹھانا چاہتے ہیں، سر کٹانا شروع کر دیجیے. عزت مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کر لی، اللہ عزتیں عطا فرما دے. شوہرت چاہتے ہو، گمنامی کی چادر اوڑھ لو، اللہ شہرت عطا فرما دے. اسلام کے تو سارے معاملے ہی الٹے. یاد کیجئے میرے دوستو بھائی سنو کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی ہے اور اس نے کہا کہ اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی تو اس روز ہم عید کا دن مناتے. تو کہا کہ تم تو اس دن عید کا دن مناتے، آج ہم عید نہیں عیدین منا رہے ہیں. یومۃ الجمعہ بھی ہے اور یوم عرفہ بھی ہے. تم تو اس دن عید کا دن مناتے، ہم تو آج دو عیدیں منا رہے ہیں. دل شکستہ بھی تھی. کیوں؟ جس کام کے لیے جس کو بھیجا جاتا ہے، جب اس کے کام کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس کی واپسی کا وقت آ چکا ہوتا ہے. عمر فاروق جان چکے تھے کہ اگر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ کام تمام ہو چکا، دین مکمل ہو چکا. دین کا ہر شعبہ اس کی نوک پلک سنوار دی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا. میں تمہیں ایک ایسے دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی سیاہ رات دن کی طرح روشن ہے. کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں. لیکن بدبخت تو ہم خود ہی ہیں کہ جو گھر میں سونے کی کان پڑی ہے لیکن دنیا کے سامنے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. کہیں ٹیکنالوجی کی بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں علوم و فنون کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور جو علوم و فنون کے خزائن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں عطا فرما رکھے ہیں اس کو کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں. اس کو توفیق، کیونکہ ہم نے اس نعمت اسلام کو نعمت سمجھا ہی. ہم تو کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، جس طرح دوسروں کا دین مذہب ہوتا ہے. اور بھائی یہ دوسروں کے دین کی طرح دین نہیں ہے، یہ دوسروں کے مذہب کی طرح مذہب نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان دین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام. یہ عام ادیان کا معاملہ نہیں ہے جہاں تثلیث کو توحید کے ساتھ، توحید کو تثلیث کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جائے. یہ 33 کروڑ خداؤں کے ماننے والا مذہب نہیں ہے. یہ غیر اللہ سے مانگنے والا مذہب نہیں ہے. یہ انسانوں کی شرمگاہوں کی عبادت کرنے والا مذہب نہیں ہے. یہ تو طاہر مطہر دین ہے. ایک قادیانی پوچھنے لگے، وہ کہنے لگے کہ عبدالباز بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ٹرو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ ٹرو اسلام کون سا ہوتا ہے بھائی؟
یہ کوئی ضروری بات ہے تو میں ابھی پڑھ لیتا ہوں مکمل بات، جی بعد میں دیکھ لینا. تو میں نے کہا یہ ٹرو اسلام کون سا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کی تکمیل مرزا غلام احمد قادیانی نے کی تھی، کیونکہ آپ کو ان کے روحانی خزائن پڑھنے چاہیے، آپ ان کے رسائل پڑھنے چاہیے، کشتی نوح پڑھنی چاہیے، اور دیگر جو ان کی کتابیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور میں نے کہا چلیا جڑے دین دے اوتے میں ایمان لے کے آیا نا، وہ دین میں اب کسی نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ روحانی خزائن ہو یا شیطانی خزائن ہو، اللہ کا دین اب کسی نقطے کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ اتنی پیوریفائی اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اتنا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین مبین، دین حنیف، دین فرقان ہمیں عطا فرمایا ہے. اوے چلیا تو روحانی خزائن کو لے کے رو رہا ہے، اوے اب اس کے اندر کسی نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا کامل دین، ایسا کامل دین کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم و عرفان کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں بتا دیا. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم اگر اس کی نہیں عبادت کرتے، اور آپ جس کی عبادت، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں آپ اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر آپ ذرا اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے. کیونکہ جس طرح ان کے گھوڑوں کے نسب نامے ہوا کرتے تھے، ان کے معبودوں کے اور ان کو بتوں کے بھی نسب نامے ہوا کرتے تھے. تو ان سے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ آپ ذرا اپنے رب کا نسب تو بیان کیجئے. تو تب سورہ اخلاص نازل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. نبی آپ کے رب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، اس کا نسب جاننا چاہتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، اللہ وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب کی سب اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جن ہو، انسان ہو، حیوانات ہو، وہ نباتات ہو، جمادات ہو، وہ درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. اس کائنات میں جو چیز بھی تیرے رب کے سوائے ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہر شے تیرے رب کی محتاج ہے، لیکن تیرا رب کسی شے کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، اپنے رب کا نسب بھی بیان کرے. ہمارے نصارہ نے کہا کہ ہمارے معبود کا نسب تو یہ ہے کہ وہ مریم پیدا تو وہ بظاہر مریم سے ہوا، لیکن در حقیقت وہ خدا کا بیٹا ہے. ہندوؤں نے کہا کہ برہما جس سے کہ تمام نسل انسانی کا وجود مارز وجود میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کے سب الزام اور یہ بہتان اور ظلم عظیم تیرے رب کے ساتھ. لم یلد ولم یولد، ان دا ریئلٹی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. وہ تو خالق، وہ تو تخلیق کرنے والا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تم کہتے ہو کہ مسیح بھی خدا کا بیٹا ہے، برہما خدا کا بیٹا ہے، عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نہ جانے کس کس کو خدا کے بیٹی اور بیٹیاں تسلیم کر چکے ہو. در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، اس جیسا تو چلے کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ نے سورہ اخلاص کے فضائل میں کیا پڑھا ہوگا؟
سورہ اخلاص کے فضائل میں کچھ تو پڑھا ہوگا. اللہ آپ کا بھلا کرے. کیوں؟ جی توحید بیان. توحید کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ دین 3 چیزوں کے اوپر اس کا یہ مشتمل ہے: عبادات، عقائد، معاملات. تو جو عقائد ہیں وہ تمام کے تمام اس میں بیان ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید. اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ دین کا ایک ثلث عقیدے کے اوپر ہے اور عقیدہ توحید سورہ اخلاص کے اوپر پوری وضاحت کے ساتھ آ گیا، تو اس لیے چونکہ قرآن مجموعہ اسلام یعنی ان تمام تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے، تو ایک مجموعے کو سورہ اخلاص میں بیان کر دیا گیا، اس لیے اس کا ایک ثلث پڑھنے کا ثواب ہے. بات واضح ہے جی؟ بعض مفسرین نے اور بھی رائے دی ہے، لیکن اس سورہ کے بارے میں یہ بھی ایک رائے سامنے آتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان غیر اللہ کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے اور چادریں چڑھائے اور غیر اللہ کے نام کی منتیں، مرادیں اور کڑے اور تویز اور دھاگے باندھے، تو پھر تف. اس کا مطلب ہے کہ اس نے نعمت اسلام کی پھر قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق. وما قدر اللہ حق قدری. اوے چلے ہو تسی اس طرح قدر ہی نہیں کی تھی دین اسلام کی جس طرح قدر کرنے کا حق. وہ دیکھیں اقبال کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. یہ لکھے سارے شعر، لکھے اور اس کو پڑھے اور اس کے اوپر تدبر اور تفکر کریں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. قرآن نے اس کو پتہ کیا کہا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. نبی آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، نبی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ادھر تو پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوا ہے. اب بات مانی جا رہی ہے نفس کی، اور بات کس کی ماننے کا حکم ہے؟ اللہ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. نبی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. ٹٹولی. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، ہم شرک سے کوسوں دور ہیں، لیکن کبھی نفس کی بات مانتے ہوئے ذرا اندر کے اہل حدیث کو ٹٹولنا، پتہ چلے گا کہ کتنی توحید پرستی ہے ہمارے اندر. کبھی ذرا شادی بیاہ کے اوپر جب ڈول ڈھمکے کی باری آئے اور بڑی پھپھو نہیں مانتے اور بڑے ماما نہیں مانتے اور تایا ابا نہیں مانتے، تب ذرا اپنے اندر کے اہل حدیث کو ٹٹولنا. جب باجے اور گاجے کی باری آئے اور کہے کہ جی مجبور ہے، کیا کریں، سسرال والے نہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ کی بات مان رہے ہو کہ اپنے نفس کی بات مان رہے ہو، یا اپنے تایا ابو کی بات مان رہے ہو، یا اپنی پھپھو کی بات مان رہے ہو، یا بڑی خالہ کی بات مان رہے ہو. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید غیر اللہ کے بت کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے. او بھائی یہ بڑا نازک معاملہ ہے. دیکھو شادی بیاہ کے معاملات میں، کاروبار میں، بینک کے ساتھ لین دین ہو رہا، سود اور گسوڑ کے معاملات بھی کیے. کیا کریں جی، منڈی کا اتار چڑھاؤ ہے، بینک کے بغیر گزارا نہیں ہے، سود لیے دیے بغیر گزارا نہیں ہے. تو پھر بھائی چیک کرو اپنے اندر کے توحید پرست کو. پھر اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. وہ کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم مانتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ پھر 3 آیات ہیں اس میں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نازل کرتا حکم کی پیروی کرتا ہے، پھر 3 آیتیں ہیں مختلف. ذرا اپنے آپ کو بھی، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نگاہیں عطا فرمائی ہیں، 2 نگاہیں ایسی اس لیے نہیں ہے کہ ایک سے اپنی اچھائی کو دیکھو، دوسری کو برائی کو دیکھو، بلکہ اس کو الٹا کر لو کہ ایک نگاہ سے اپنی برائیوں کو دیکھو اور دوسری نگاہ سے دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھو. میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، یہ نعمت اسلام، اس کے لیے تو اپنی زندگیوں قربان کر دی جائیں، پھر بھی کاٹے رس ہوتا نہیں ہے. بڑا قیمتی سودا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے بتایا. دوست آتے ہیں کہتے ہیں عبد الواعظ بھائی ہم اولڈ ایج ہوم بنانا چاہتے ہیں. اولڈ ایج ہوم جہاں پر بوڑھے والدین کو رکھا جاتا ہے. کیوں عبد الواعظ بھائی؟ آج کا نوجوان اپنے والدین کو گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میاں اولڈ ایج ہوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا فرمان ہے پتر تیرے لیے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، خبردار اپنے والدین کے آگے لفظ اف بھی کہا. اور وہ والدین جس نے تجھے پیٹ میں آتے سار ہی خوشی کا اظہار، تیرے گیلے کے اوپر سوتا رہا، تجھے خشک پہ سلاتا رہا، تجھے چھاؤں میں چلایا، خود دھوپ میں چلتا رہا، اپنی ہڈیوں کا گودا تیری ہڈیوں میں بھر دیا، اپنی جوانیاں تیری جوانیوں کے اوپر انویسٹ کر دی، خود بوڑھے ہو گئے، تجھے جوان کر دیا، تو صنوبر کے درخت کی مانند ایسے کھڑا ہو گیا اور وہ کھجور کی جال کی طرح جھک گئے. آج تو کہتا ہے کہ ابا جان تعلق کی پتہ ہے، اما جان تعلق کی پتہ ہے. کوئی بتا دے ان کو جا کے اللہ کا حکم ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، تباہ و برباد ہو جائے ایسا شخص. جبرائیل نے یہ پیغام سنایا اور رسول اللہ نے اس پہ آمین کہا. کس نے بتایا؟ گرنا سچی بات ہے کہ اسلام سے قبل تو معاشرے ایسے اتوار کے اوپر جو ہے وہ چل رہے تھے کہ عرب کی مثالیں ہیں کہ بیوہ سوتیلی ماں جب بیوہ ہوتی تھی تو بازار میں جا کے اس کو فروخت کر دیا جاتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین نے بتایا کہ تمہاری والدین کی مقام و مرتبہ کیا ہے. اور چلے ہو جس ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آنے کا تمہارے اندر حوصلہ ہے، وہ اس کے اندر تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے. تمہارے لیے اپنی جنت کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہو اور جا کے جو ہے وہ چکر لگا رہے ہو خانہ کعبہ کے، وہ اللہ کو چکر دینے کے مترادف ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کو جو ہے وہ کھڈے نین لگا دیا اور والدین کو جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیا اور اللہ کے گھر کے جو ہے وہ طواف جا کے کر رہے. کس کو چکر دے رہے؟ یہ اپنے آپ کو چکر دے رہے ہو، اللہ کو چکر نہیں دے رہے. وہی عورت کہ جو عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی معاشرے میں وہ جو اس کی مخلوق پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اپنے ماتھے کی کلنک سمجھا جاتا تھا. اور صرف عرب میں نہیں، تمام تہذیبوں میں جو اس کا نام ایوا انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہوا کو، اور ایوا ایون سے ملتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کا پرتاؤ. بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جو گناہ ہوا تھا، جو لفظ سرزد ہوئی تھی، یہ ہوا نے شیطان کی بات مانی اور آدم نے ہوا کی بات مانی. اور آج تک یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا اوتار ہے، یہ شیطان کا چرخا ہے، یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. اکثر مذاہب میں تو یہ بحث تک چلتی ہے کہ یہ انسان بھی ہے کہ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں اس کو کتنا اکرام، کتنی عزت، کتنا احترام. اور یہاں تک کہا کہ اگر یہ بیٹی ہے تو تمہارے لیے دوزخ کے درمیان آڑ بنا دی گئی، اگر بیوی ہے تو تیرے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی، اور اگر ماں ہے تو بچہ پیدا کرتے ہوئے بچ گئی تو جنت سیدھی اس کے قدموں میں، اور اگر مر گئی تو اس کے قدم سیدھے جنت. یہ کس نے بتایا؟ اسلام نے. اور آج وہی عورت اسلام کے دامن سے نکلنے میں اپنے لیے عافیت محسوس کرتی ہے. وہ پتر ذلت اور رسوائی تو مل سکتی ہے، اسلام کے دامن سے نکلنے کے بعد عزت نہیں مل سکتی. ایک عیسائیوں کا بچہ آج مسجد کے اندر جو مسلمانوں کے نزدیک سب سے بہترین جگہ طلبہ کرام کے سامنے کرسی کے اوپر بٹھا دیا. کس نے؟ اسلام نے.
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. کس نے؟ اسلام. حارث کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیا تو سرحدوں کے اوپر حارث استقبال کرنے کے لیے پہنچے اور کہا کہ حارث اپنی قوم پہ کس کو امیر بنا کے آئے ہو؟ تم سرحدوں پہ ہی آ گئے. تو کہا کہ امیر المومنین عبد الرحمن ابن ابزی. کہا کہ یہ ابن ابزی بڑا کوئی غیر معروف سا نام ہے. کہا امیر المومنین ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. کہا کہ تیرا ناز ہو تو اپنی قوم کے اوپر ایک غلام کو امیر بنا کے آ گیا. کہا کہ امیر المومنین اس سے بہتر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، اس سے بہتر قرآن کے مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بہتر قرآن میں تدبر و تفکر کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے میں اپنی قوم کو اس کے حوالے کر کے آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. میرے رسول نے سچ آکھیا سی، انہوں نے آکھیا سی کہ بے شک اہل کتاب قوماں نو عروج بخشے گی اور بے شک اہل کتاب قوماں نو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی. یہدی بہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آگے کیا ہے جی؟ وما یضل بہ الا جو تو اس قرآن کو اپنا امام بنائیں گے، اپنا رہبر و رہنما بنائیں گے، جو اس کی اطاعت اور اتباع کریں گے، جو اپنے سینے کی ڈھال بنائیں گے، اپنے سر کا تاج بنائیں گے، ان قوموں کو تو اللہ عزت آبرو عطا فرمائیں گے، مقام و مرتبے عطا فرمائیں گے. لیکن جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سر کا تکیہ بنایا، دیکھ لیجیے آج امت مسلمہ کا حال کیا ہوتا ہے. اتنی بڑی نعمت قرآن مجید، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس. کس قرآن، کس کتاب کے بارے میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب کہ جس میں شک اور شبہ کا شائبہ بھی نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت متقین کے لیے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک یہ کلام ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کتنی بڑی نعمت قرآن. لیکن ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ہم نے اس کو جادو اور ٹونے کی کتاب دی. اور اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیگر مسالک کے لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے اس کتاب کا حق ادا کیا؟ ایک شاعر عربی کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام. جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. The speech of king is the king of speeches. جو بادشاہ کی سپیچ ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. ہم نے اس کلاموں کے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا؟ نہ ہم نے اس کو صحیح طرح سے، ہاں یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر مانتے ہیں، لیکن سال میں کتنی بار اس کو مکمل کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا طرز عمل تو یہ تھا. کسی نے پوچھا کہ ابا جان آپ کہتے ہیں رات بھر آپ قرآن کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے، سنتے سناتے رہتے تھے، کس طرح کر لیتے تھے؟ کہا کہ بیٹا جس طرح آج تم موبائل کے ساتھ پوری رات گزار رہے. کیا یہ موبائل نے آج ہمارے مدارس کے طلباء کی خلوتوں کو ہائی جیک نہیں کیا؟ کیا ہماری
ان بیٹیوں بہنوں ان ماؤں کی خلوت کو جس میں وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتی تھی، جس میں وہ اللہ کے ساتھ گریہ زاری کیا کرتی تھی، جس میں گڑ گڑایا کرتی تھی، جس میں مصلوں کو آنسوؤں سے بھگویا کرتی تھی، وہ جو آنسوؤں کی پکار اللہ کے سامنے پیش کیا کرتی تھی، وہ جو آہو بقا اللہ کے حضور کیا کرتی تھی، کیا وہ آج ہماری دیندار بچیوں کی بھی خلوتیں اس موبائل نے چھین نہیں لی؟ اس کے اوپر ڈاکہ زنی نہیں کی؟ ہم غیر مسالے کی کیا؟ ذرا اپنے مدارس میں دیکھ لیجئے کتنا ذوق۔ ایک رکوع سے ذرا اوپر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو حدیثیں سنانی شروع کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ اور آج بھی کچھ عرصہ پہلے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے یہاں گیا تو خیال تھا کہ 2 4 5 رکوع پڑھیں گے، پاؤ پڑھیں گے، پورا ایک پارہ ایک رکعت میں پڑھا۔ یا اللہ ہمیں ایسے اسلاف سے محروم نہ رکھی، اللہ ہماری جوانیوں کی حفاظت فرمائی، اللہ ہمارے نوجوان طلباء و طالبات کی حفاظت فرمائی، اللہ ان کے اندر یہ ذوق شوق عطا فرما کہ ان کو پتہ چلے کہ میں اللہ کے کلام میں اللہ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں، اللہ کے رب کے کلام کے ساتھ باتیں، اور رسول اللہ پہ نازل ہونے والے کلام کو میں تلاوت کر رہی ہوں، اور جبرائیل کے لائے ہوئے کلام کے ساتھ جو ہے وہ دل لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور ادھر دیکھی پھر اللہ تیری زندگی کیسے تبدیل۔ آج مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ آج کے مرد کی نگاہ میں حیا نہیں ہے۔ اور پتر تیری گود میں جو بچہ ہے نا اس کی پرورش ایسے کری کہ 15 سال بعد آنے والی عورت یہ شکایت نہ کرے کہ آج کے مرد کی نگاہ میں حیا ہے۔ وہ پتر کیا کرے جب ماؤں کے ہاتھ میں موبائل ہوں گے اور اس کے اوپر شاہ رخ خان اور سلمان کی فلمیں اور گانے چل رہے ہوں گے تو پتر بچے کنجر پیدا ہو سکتے ہیں، نیک اور صالحہ تو نہیں پیدا ہوں۔ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی طارق بن زیاد تو پیدا نہیں۔ اور پتر اس کے لیے ہمیں وہ مائیں لانی پڑے گی کہ جس ماں کو یہ کہا تھا کہ بچہ کالا ہے، اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا، میں نے کوئی مقابلہ حسن میں تو نہیں بیچنا، میں نے تو اپنے بچے کو اس لیے جنم دیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گا، اور 25 سال کے بعد وہ بیت المقدس کے دروازے کے آگے بھیک نہیں مانگ رہا تھا، احتجاج نہیں کر رہا تھا، بلکہ فاتحانہ بیت المقدس کے دروازے کے آگے کھڑا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی۔ وہ 16 سال کا بچہ کہ جب ایک ندا لگتی ہے یا اہل الحجاج آئین حجاج، اے حجاج کتنے ہیں، اے حجاج دیکھ تیری امت کی بیٹیاں راجہ داہر کے قبضے میں ہیں، اس کے چنگل میں ہیں، ان کی عزت خطرے میں ہے، یا اہل الحجاج۔ حجاج کہاں ہے؟ حجاج تک پیغام پہنچا کہ حجاج امت کی بیٹیاں تجھے پکارتی دشمن گھسیٹ کے لے کے گئے تھے۔ حجاج نے 1 بار 2 بار 3 بار لشکر بھیجے اور قسم کھائی کہ جب تک امت کی ان بیٹیوں کو بازیاب نہیں کروا لوں گا نہ اپنی مدگوہا کے پاس جاؤں گا اور نہ میری کمر میرے بستر کو دیکھے۔ اور 16 سال کا بچہ، تصور کیجئے کہ اس ماں نے جس نے 16 سال کے بچے کی تربیت کی ہوگی، اس نے کب اس کو قرآن حفظ کروایا ہوگا، کب درس حدیث سنایا ہوگا، اس نے کب اس کو جو ہے وہ علوم و فنون سکھائے ہوں گے، کب تیراکی سکھائی ہوگی، کب تلوار بازی سکھائی، کب جنگی حکمتیں جنگ سکھائی ہوگی، اور کب اسے نیزہ بازی اور تلواری اور تیراکی سکھائی ہوگی کہ 16 سال کی عمر میں ملتان، سٹی آف دا سینٹس، ملتان کی سرحد تک وہ پہنچتا ہے۔ اور آج قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، یہ انہی کی برکت سے ہے۔ وہ مائیں نہیں ہیں پتر ہمارے پاس کہ جو کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مصلی بچھاتی ہے اور روتی گڑ گڑاتی ہے کہ اللہ پہلے تو نے شوہر لے لیا، میں نے صبر کیا، اللہ اولاد کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ تو نے اس کی بینائی لے لی، اللہ منو نہیں پتا میرے بچے کو بینائی عطا فرماؤ۔ اور روئی گڑ گڑائی، راتوں رات مسلوں کے اوپر بھگو دیے مسلے اس نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ یہ تو اتنی استقامت اور استقلال کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ ابراہیم جائیے میری بندی کو خوشخبری سنائیے، اور ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ اب محض ظاہری بینائی نہیں بلکہ باطنی بینائی بھی عطا کی جائے گی، اور اب وہ محض محدث نہیں امام المحدثین بنیں گے۔ اور پتر امام بخاری کی ماں بھی تو عورتوں کی طرح عورت تھی،
لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ جس رب کے آگے گڑ گڑا رہی ہے، رو رہی ہے، گریہ زاری کر رہی ہے، وہ سنتا ہے، وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، وہ بکا کرنے والے کی آہو بکا کو سنتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مانگو، کوئی ہے کہ ضرورت مند ہو، کوئی ہے بیماریوں سے نجات چاہتا، کوئی ہے قرضوں سے نجات چاہتا ہے، کوئی ہے تنگی تکلیف پریشانی مجبوریوں سے خلاصی چاہتا ہے، اوے تیرا رب کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے، there is anyone، کوئی ہے۔ لیکن بچے اور بچیاں موبائلوں میں لگے، اوے کتنی بڑی نعمت اسلام، پتر میں اس پہ مجھے ہفتہ بھی دے دو گے تو یوں ہی نعمت اسلام کی تعریف کرتے ہوئے گزر جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سنانا زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اور چلے اپنا تو بن۔ نہیں، اسلام کا مطالعہ اس لیے کرو کہ ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے، پوری دنیا میں پہنچانا ہے، کم سے کم اس لیے تو اسلام کا مطالعہ کرو۔ اور چلے جنت میں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، دوزخ سے بھی بچنا ہے کہ نہیں بچنا، اللہ کی خوشنودی بھی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے، جنت میں رسول اللہ کی رفاقت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے، صحابہ اکرام کا پڑوس چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے، انبیاء علیہ السلام کا محلہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے، ابدی آگ سے بڑکتی ہوئی ہڈیوں کو توڑ دینے والی آگ سے بھی نجات چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، چلے اپنا تو بن۔ اپنی آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے اسلام کو پڑھتے اور اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کے مقام و مرتبے کو جاننے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں تعلیم دی، کہیں نہ کہیں کوئی جدید قدیم مسائل ہوں گے کہ جس میں اسلام سے کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی۔ پچھلے 15 سال سے اسی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایک چیز مل جائے، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے واری جاؤں، میری آل اولاد رسول اللہ پر قربان، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی کہ جس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ۔ That's why اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور چلے ہو تاڑے واسطے تاڑے رسول کو بہترین نمونہ بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے طرز عمل پہ خاموش بھی رہو گے تو عبادت ہے، چلو گے تو عبادت ہے، اٹھو گے تو عبادت ہے، کھاؤ گے تو عبادت ہے، پیو گے تو عبادت ہے، یہاں تک کہ اور میرے رسول کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق اپنے جسم کی تسکین کے لیے اپنی بیویوں کے پاس بھی جاؤ گے تو وہ بھی اللہ اجر و ثواب سے خالی نہیں چھوڑے۔ دسو اس طرح کا دین کتنے ہے؟ وہ بھائی بتاؤ تو صحیح کہ اس طرح کا دین کوئی عشر عشیر بھی ہے؟ کوئی دور دور تک اس طرح کے دین کی کوئی مثال ملتی ہے؟ وہ بیوی کو مسکرا کے دیکھنے پہ عبادت ہے، اس کو لقمہ کھلانے پہ عبادت ہے۔ سب سے بہترین صدقہ خیرات وہ جو اپنی اولاد کے اوپر تم کرتے ہو، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج جن کے ساری سے چلتے ہو تو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج جن کے ساری کے ساری لقمہ حلال کھاتے ہو تو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہو۔ پیٹ میں درد ہوتی ہے تو اجر و ثواب ہے، سر میں درد ہے تو اجر و ثواب ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی تو مثال دو بھائی اس طرح کے دین۔ تو پھر اللہ کا دین اس بات کا مستحق ہے کہ نہیں ہے کہ اس کے دین کو بطور دین قبول کیا جائے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، آمنوا باللہ و رسولہ، صحیح طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے، ورنہ کیا جواز تھا کہ پہلے پکارا جا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو
تو اب کس چیز پہ ایمان لے کے آئے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اور اگر پنجابی میں آپ سننا چاہتے ہیں تو بندے دے پترا کی طرح اللہ اور رسول ہوتے ایمان لے کے آؤ، منافق نہ بنو. لما تقولون ما لا تفعلون. ٹیک اٹ آن اور لیو اٹ آن. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے پورے کے پورے دین میں داخل ہو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ منافقین کی علامت. ٹیک اٹ آل اور لیو اٹ آل. یا پورے کا پورا لو یا پورے کا پورا چھوڑو. تو پھر میرے دوستو بھائیو، اگر عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ کائنات کا واحد دین ہے جو توحید، قرآن، رسالت اور مکمل ضابطۂ حیات ایسا پیش کرتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس بات کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کو ویسے قبول کیا جائے جیسے قبول کرنے کا حق ہے، اور اس کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں جیسے کہ زندگیاں گزارنے کا حق ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے جس طرح کے دوسروں تک پہنچانے کا حق. 4.25 ارب لوگ آپ کی دعوت و تبلیغ کے منتظر ہیں کہ کہاں سے آئیں گے یہ اہل توحید، کہاں سے آئیں گے اہل قرآن، کہاں سے آئیں گے اہل ایمان، کہاں سے رسول اللہ کا اسوہ لے کے آئیں گے. کون بتائے گا کہ what is the right and what is the wrong؟ کون بتائے گا کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا حیا کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے آئیں گے یہ مسلمان؟ لیکن ہمیں تو اپنے ممبر و محراب سے ہی کفر کے فتوے لگانے سے فرصت ملے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت دے. 4.25 ارب لوگ they are waiting for you، تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں مسلمان. سیالکوٹ میں ایک بچے نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے مجھ سے شکایت کی کہ عبدالوارث بھائی آپ نے ہم تک پہنچنے میں اتنی دیر کر دی کہ میری 2 نسلیں جہنم میں جا چکی. میں نے کہا کہ بیٹا جو شکایت آپ کو مجھ سے ہے مجھے بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے یہی شکایت ہے. ابھی ایک کال آ رہی تھی ملیحہ کی. اس بچی نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا، چھپا کے رکھا. میں نے پوچھا روزے کیسے رکھتی ہے؟ کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ ہی نے بتایا تھا کہ رات کو کھجوریں پانی میں بھگو لیتی ہوں، صبح فجر کے وقت چپکے سے اٹھتی ہوں، وہی کھجوریں کھا لیتی ہوں، پانی پی لیتی ہوں. دوپہر کو میں کالج میں ہوتی ہوں، شام کو ہمارے گھر میں مغرب کے وقت کھانا کھایا جاتا ہے، اس وقت ان کے ساتھ کھانا کھا لیتی ہوں اور اللہ پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا. ابھی ہم نے سچی بات ہے کہ اسلام کے لیے تو کوئی قربان نہیں دی. بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا کوئی نصیحت کرو، ابھی نئی اسلام قبول کیا، تو کہا کہ عبدالوارث بھائی مسلمانوں کو پیغام دیجیے گا کہ 18 سال کے خوب روح پڑھی لکھی نوجوان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، گلی محلوں کو چھوڑ کے نہیں اپنا دشمن بنا کے آئی ہے صرف دین اسلام کے لیے. ان سے کہنا کہ جس دین اسلام کے لیے ہم اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اس دین اسلام کی قدر کریں اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں سے یہ نعمت اسلام چھین لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اسلام کی نعمت ایمان کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں چونکہ عالم نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، اس لیے کوئی سوال ہو فقہی علمی تو اسے اعراض کیجیے. میری ذات سے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور سوال کیجیے. جی شروع میں تو خاصا مشکل تھا. جب اسلام قبول کیا تو میں باہر ہوتا تھا، پاکستان آیا، کوئی ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے نہیں آیا. گھر آیا تو ابا نے دروازے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ. بہنوں سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سسرال والیاں ہیں،
چاہیں بھی ملنا تو مشکل ہوگی۔ بھائیوں نے کہا کہ تم نے مسیح سے ہی وفاداری نہیں کی، ہم سے وفاداری کی کیا توقع کرتے ہو؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے جا چکے تھے، لیکن آگے اللہ تھے، رسول اللہ تھے، کتاب اللہ تھے، اور آپ جیسے بھائی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں تو سب کچھ لے لیا، اپنا آپ دے دیا، لیکن بعد میں جب اپنا آپ دیا تو پھر سب کچھ لوٹا بھی دیا۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ سوال ہے جی، بیت اللہ میں نہیں، بیت اللہ میں جمعہ نہیں پڑھا ہے، میں مدینہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا تھا، مدینہ کے شہر میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا تھا میں ذرا یہ بس میں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے ذریعہ بنایا تو 7,000 جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی 7,000 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا۔ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنا دیں اور اپنی بانجی کا، تو انشاءاللہ اس کے لیے ایک اور نشست کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو جی آپ کچھ پوچھنے لگے تھے۔ کیسے لوگوں کو؟ اچھا بھائی، 3 چیزیں ہیں اس کو آپ، بلکہ 2 آیتیں ہیں اور 3 چیزیں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ نے دائی کی فضیلت بتا دی کہ دائی کی فضیلت کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو دعوت الی اللہ اور دوسرا عمل صالح۔ تو عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون بتائے گا؟ وہ بھی بہترین ہے، اس سے بھی ہم مختصر کر لیتے ہیں۔ عمل صالح جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق جو بھی کام ہوں گے وہ عمل صالح ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلائیے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حکمت اور دانائی کے ذریعے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس سے ہمیں حکمت سمجھ آ جائے گی کہ حکمت ہوتی کیا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام زین العابدین رحم اللہ، ان کی لونڈی آتی ہے اور گرم پانی ہے اور گرم پانی انہی کے اوپر گر جاتا ہے تو وہ ایسے غصے سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتی ہے والکاظمین الغیظ۔ ایمان والوں کی علامات میں سے ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ پی جاتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ والعافین عن الناس، کہ جا میں تمہیں معاف بھی کیتا، واللہ یحب المحسنین، میں کہا جا چلیے پھر تمہیں آزاد بھی کیتا، تو جتنی دیر تک زندہ ہے یہ طرح نان نفقہ بھی میرے ذمے ہے۔ What is that? This is the حکمہ۔ ایک ہندوستان میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ثناء اللہ عمر صلی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کسی اور کا تذکرہ کیا، اس لیے ہم اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک نواب صاحب تھے اور ان نواب صاحب کا پائجامہ جو تھا پاؤں کے ساتھ مسخ ہو رہا تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر یہ آپ اپنے پائجامے کا وہ حصہ جو جوتوں کو مسخ ہو رہا ہے اگر اس کو کاٹ کے دے دے تو میں اس کی اپنے سر کی ٹوپی بنا لوں گا، میرے لیے سعادت کی بات۔ آپ نے پیغام سنا، کتنا خوبصورت پیغام۔ ہم ہوتے تو کہتے تو تیرے پائجامے، یعنی ایک تو اردو کا حسن بھی ہے پائجامہ ہے جی، جیسے کہنا سی تو تیرے پانچے دونوں جہنم سے جان گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے جوتوں سے مس ہونے والا آپ کے پائجامے کا جو حصہ ہے اگر اس کو کاٹ کے مجھے عنایت فرما دے تو میں اس سے اپنے سر کا جو ہے وہ اپنے سر کی ٹوپی بنا لوں گا اور میں اپنے لیے اس کو باعث سعادت سمجھوں گا۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ میں مولانا آئندہ کے بعد اس سے یعنی احتیاط کروں گا۔ تو آپ دیکھیں یہ حکمت ہے، الفاظ کے اندر جادو ہے، الفاظ آپ کی شخصیت کے اوپر پورا اثر کرتے ہیں۔
تو فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کے اخلاق، معاملات، کردار سب حکمت میں شامل ہیں۔ ایک بچہ گم ہو جاتا ہے، صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجلس میں آتے ہیں، رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ گم ہو گیا۔ وہیں پہ موجود ایک صحابی نے کہا کہ تمہارا بچہ میں نے فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، بھاگے۔ رسول اللہ نے بلایا، کہا کہ رکو، دیکھو اپنے بچے کو ملو تو اس کو شدت شفقت سے گلے پہ نہ لگا۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ ہے، اگر میں لگا بھی لوں تو کیا ہے؟ کہا نہیں، وہاں کچھ یتیم بچے بھی ہوں گے، ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ کاش آج ہمارے والد بھی زندہ ہوتے اور ہمیں یوں ہی۔ کیا ہے یہ؟ حکمت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کی عادت، آپ کے اخلاق، سب چیزیں حکمت میں شامل۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ایسی بات کے ذریعے کہ جو دل کو نرم کر دے۔ وائز کسے کہتے ہیں؟ جو دل کو نرم کر دیتا ہے، رلا دینے والا ہوتا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہم تو کہتے ہیں کہ دانت شکن جواب ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ کیلا کھانے کے بھی لائق نہ رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر حجت ہی تمام کرنی ہے تو پھر احسن طریقے سے کرنا، جھگڑا نہ کرنا، تذلیل اور توہین نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اگر مناظرہ بھی ہوگا تو پھر حکمت اور دانائی کے بعد خوبصورت طرز عمل پہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے حجت تمام ہو جائے۔ تو بات واضح ہے، مختصر انداز میں یہی، اسی پہ اکتفا کیجیے۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں، غصہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ اگر میری کوئی نقص والی چیز آپ دیکھیں گے تو آپ میری اصلاح کریں گے، اور میری اگر اصلاح ہوگی تو دنیا میں اصلاح کی حالت میں اللہ کے ہاں جاؤں گا تو انشاءاللہ امکان ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ میرے لیے درگزر کے معاملات ہوں۔ اچھا جی، بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنا، بات سننا، سنانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار، اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في شام، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في هند، اللهم انصر المسلمين في برما، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نوجوان ساتھی اللہ تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو مفقود کر کے بیٹھے ہیں مسجدوں میں، اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ علوم و فنون میں اللہ اثر و رسوخ عطا فرمائے، اللہ حقیقی علم اپنی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ حاصل کرنا ہمارے لیے آسان اور نافع بنا دیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اللہ جن کے رشتے میسر نہیں ہیں ان بچیوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے رشتے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو بے روزگار ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی جن گھروں میں تنگی تکلیف پریشانی مجبوری لڑائی جھگڑے ہیں اللہ ان گھروں میں امن اور سلامتی عطا فرمائے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين